آج ہے ہمارے مدرسے میں دعوت، تو اس سلسلے میں یہ 2 دیگیں آ گئی ہیں۔ مجھے ایک اللہ کے نیک بندے نے پیسے بھیجے تھے کہ آپ نے 2 دیگیں بریانی بنا کر لوگوں میں تقسیم کرنی ہے۔ بریانی کا پروگرام میں نے اپنے مدرسے میں بنایا تھا تاکہ ہر بندہ مدرسے میں آ جاتا ہے، تو اس لیے سب کو یہیں پر بلایا تھا۔ 10 کلو گوشت اور 10 کلو چاول کہنا تھا جس بھائی نے پیسے بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا۔ پھر پکوان نے دیگوں میں چاول ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ سیلاب کا پانی ختم ہونے کے بعد ہمارے گاؤں میں لوگوں کی واپسی شروع ہو چکی ہے۔ دونوں دیگوں میں چاول ڈل چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کتنا ٹائم اور لگتا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے مدرسے کی دیوار گر چکی تھی، تو اس کے لیے ہم نے آرڈر کی تھی 1 ٹرالی ریت کی، تو یہ ٹرالی ریت کی آ چکی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک اللہ کے نیک بندے نے 20,000 بھیجے تھے کہ آپ نے مدرسے کا کام کروانا ہے۔ مدرسے کے کام میں خرچہ ہوگا جی 40,000، 20,000 اور رہتے ہیں۔ اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ وہاں سے ہماری ایک دیگ دم پہ آ چکی ہے اور دوسری دم پہ آنے والی ہے۔ یہاں پر ریت والے بھائی اپنا کام ختم کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بول دیا تھا کہ آپ نے بریانی کھا کر ہی جانی ہے۔ دیگیں ہماری دونوں دم پہ آ چکی ہیں، تو ریت والوں نے کہا تھا کہ ہم کام ختم کر کے ہی بریانی کھائیں گے۔ وہاں انہوں نے کام اپنا مکمل ہی کیا تھا کہ یہاں ہماری دیگوں کا دم مکمل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی دیگوں کا دم کھولا تو اندر سے پیاری اور میٹھی میٹھی خوشبو آنے لگی۔ ریت والے بھائی صاحب اپنا کام ختم کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے رکنا نہیں ہے، تو میں نے ان کو شاپر میں چاول ڈال دیے تھے۔ ہم انتظار میں تھے کہ کچھ دوست آ جائیں، پھر ہم بریانی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو کافی دیر کے بعد کچھ دوست آ چکے تھے، پھر ہم نے پلیٹوں میں بریانی ڈالنا شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا ایسا پلیٹوں میں بریانی ڈالنا شروع کر دیں گے تو ایسا ایسا کچھ دوست اور آ جائیں گے۔ جیسے ہی ہم نے بریانی چلانا شروع کی ہے تو کافی سارے دوست آنا شروع ہو گئے تھے۔ آج میرا کیمرہ مین نہیں تھا، تو خود ہی میں اپنی ویڈیو خود بنا رہا تھا۔ مفتی صاحب نے ہمیں بلایا کہ آ جائیں، پہلے ہم دعا کراتے ہیں، اس کے بعد پھر بریانی کھانا شروع کر دیں گے۔ مفتی صاحب نے سب سے پہلے اس بھائی صاحب کے لیے دعا کرائی اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرائی اور سیلاب والوں کے لیے دعا کرائی۔ قاری صاحب اور ہمارے ساتھ پھر مل کر سارے بچوں نے دعا کرائی۔ اگلی سائیڈ پہ ہم نے بڑوں کو بٹھایا تھا اور پچھلی سائیڈ پہ ہم نے بچوں کو بٹھایا تھا۔ ممتاز بھائی نے بڑوں کے بعد پھر بچوں میں بریانی تقسیم کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے آپ یہاں لڑکے دیکھ رہے ہیں باہر برآمدے میں، اتنی ہی اندر لڑکیاں پڑھ رہی تھیں، تو ان کو بھی ہم نے بٹھا لیا تھا کہ آپ نے بیٹا بریانی کھا کر ہی جانا ہے۔ پھر مدرسے کے لڑکے اندر لڑکیوں میں بریانی تقسیم کرنے لگے۔ اندر استانی صاحب خود لڑکیوں کو دیکھ کر بریانی دے رہی تھی۔ بچوں نے بہت ہی احترام کے ساتھ بیٹھ کے بریانی کھائی۔ جیسے جیسے بریانی کا ٹائم گزرتا گیا تو لوگ آتے گئے جن جن کو میں نے کال کی تھی۔ یہ راستے کی جگہ ہے، تو جو بھی بندہ یہاں آتا ہے وہ بریانی کھا کر ہی جاتا ہے۔ گیٹ ہم نے کھلا رکھا تھا تاکہ جو بھی بندہ ہے سیدھا اندر آ جائے اور اپنا نصیب کھا کے ہی جائے۔ ممتاز بھائی نے پھر ایک بندہ لگایا ہے بچوں کے اوپر، جو بچوں کو دوبارہ دوبارہ بریانی دے رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس بریانی وسیع تھی، 2 دیگیں تھی ہمارے پاس، تو اس لیے میں نے ممتاز بھائی کو بولا ہے کہ آپ نے بچوں کو دوبارہ دوبارہ بریانی ضرور دینی ہے۔ بچوں کو بریانی دینے کے لیے ایک لڑکے کو ہم نے پھر سے لگا دیا کہ آپ نے تھال میں ڈال کر بچوں کو دوبارہ بریانی دینی ہے۔ گیٹ کھلا ہونے کی وجہ سے جو بھی وہاں سے بندے آتے تھے سیدھے اندر ہم ان کو بریانی دے دیتے تھے۔ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگ بریانی کھا جائیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جس اللہ کے نیک بندے کی طرف سے یہ دعوت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ حقداروں کو کھلانا ہے آپ نے۔ یہ بابا جی آخر میں آئے ہیں، تو میں نے ایک پلیٹ ان کو کھلائی ہے بریانی کی۔ بابا جی نے بہت دعائیں دی ہیں جس بھائی نے بریانی کا تعاون کیا تھا ان کو۔ تو آج کا ہمارا یہ ویلوگ آپ کو کیسا لگا، آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور ڈھیر ساری دعا کرنی ہے اس بھائی جان کے لیے جنہوں نے آج یہ 2 دیگیں بریانی کا تعاون کیا تھا، کیونکہ یہ بریانی یتیم بچوں، مسکین اور غریبوں نے کھائی تھی۔